جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ ہمارا QWS کا ادارہ انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ اپلائیڈ گروتھ میں ہمارا آج کا جو سیشن ہے وہ قرآن کے جو کی ورڈز ہیں ان کے حوالے سے ہے، جس طرح کہ ہمارا ہر ہفتے سنڈے والے دن اس کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو لاسٹ جو ہمارا سیشن تھا اس میں ہم نے سورہ آل عمران کے جو الفاظ ہیں ان کے اوپر غور و فکر کیا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سورہ آل عمران کے اندر ایک ثابت قدمی کی ایک تھیم ہے، ایک موضوع ہے۔ صبر کا بار بار ذکر آتا ہے، جمع ہونے کا ذکر آتا ہے، اکٹھے ہو کر ثابت قدم ہونے کا ذکر آتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں دعائیں بھی دی ہیں، اور تاکہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کے اندر ڈٹے رہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمیں ثابت قدمی سے ہٹائیں گی، تو ان سے بھی ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور ان سے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے بارے میں ہم نے کیسے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ہمیں ہمارے مقاصد سے، ہمارے اہداف سے نہ ہٹائیں، اور مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ ہم نے اپنے جو مقاصد ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے مقاصد دیے ہیں، ان کے اوپر ہم پوری طرح سے عمل درآمد ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہے وہ زبیر شبیر صاحب ہمیں آگے نیکسٹ کی ورڈز جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم زبیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ جی آج جزاک کا پھر آپ سیشن شروع کیجئے پلیز۔ جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے ہم لوگوں نے اس پچھلے پروگرام میں سورہ آل عمران پر ہم نے بات کی تھی، اور آج جو سورت ہمارے پیش نظر ہے وہ سورہ نساء ہے۔ بہت قرآن کی بڑی 7 صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور 176 اس کی آیات ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا تربیتی سمندر ہے جسے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور ہمارے اس پورے موضوع کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فی الحال ہم ورڈ ٹو ورڈ ہر ایک لفظ کا ترجمہ یا تفسیر نہیں کر رہے، بلکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم تھیم جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے، جتنے ہمارے سننے والے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کہ ان کے سامنے ہم وہ تھیم پیش کر سکیں، وہ بنیادی باتیں ہم ان کے سامنے رکھ سکیں، جن بنیادی باتوں کو وہ دیکھ کر ان کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس صورت کے اندر اترنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ تو ہم وہ عرق اور وہ نچوڑ اور وہ ریزلٹس اور وہ مقاصد ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج ہمارے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سورہ نساء کے وہ اہم ترین نکات، اور خاص طور پر وہ پنچنگ لائن کہ جس طرح ہم نے شروع میں سورہ بقرہ میں بتایا تھا کہ وہ کیسے انسان میں اور مردہ سوچ کے اندر اور مردہ قوم کے اندر آپ نے زندگی پھونکنی ہے۔ اسی طریقے سے جب سورہ آل عمران کی بات آئی تو ہم نے بتایا تھا کہ کیسے آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، کیسے آپ نے جو ہے وہ اپنے اوپر اعتماد کرنا ہے اور ثابت قدمی دکھانی ہے آپ نے۔ اور پھر آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، اچھا، اس کا اور سابقہ صورت کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ہم شروع سے یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ تمام صورتوں کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھیں گے کہ سابقہ صورت میں جب ہم نے بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی اور ان کی والدہ کا ذکر، اور پھر ان کی ثابت قدمی اور ان کی جو ہے مستقل مزاجی، اور وہ تمام تر چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور پھر وہ ایک ایک ادیان میں سے ایک بہت بڑا دین جنہیں ہم مسیحی دین کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالورز، ان کے چلنے والے، اور ان پر اتنا بڑا یہ دین، اتنا بڑا ایک نظام، ایک چیز کریٹ ہوئی ہے۔ تو اس کی کریشن میں ایک تو ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے، جس پر ہم بہت دفعہ پروگرام کر چکے ہیں، کہ ایک امت کو بنانے میں ایک جو ہے، ایک آئیڈیالوجیکل مدر جو ہوتی ہے، اس کا کتنا اہم ترین کردار ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ بتایا تھا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو جانتے ہیں، جنہیں قرآن امرات عمران کہتا ہے۔ تو ان کے اوپر ان سے بات ہماری شروع ہوئی، اور پھر حضرت مریم، اور پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم بڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی طرف۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ثابت قدمی، وہ حوصلہ، وہ عزم، وہ قربانی، اور وہ جو کچھ بھی ولولہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی میں تھا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بھی ایسی بیٹیاں، ایسی بہنیں، ایسی مائیں پیدا ہوں، تو پھر ہمیں ان کو اس مقام پر لانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے اگر ایک امت تشکیل دینی ہے، تو پھر آپ نے امہات کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اب یہ امہات کیسے بنیں گی؟ اور پھر ان امہات کو جب آپ سامنے رکھیں گے، اور یہ پوری یہ صورت جو ہے، یہ تقریباً دکھائی دیتی ہے کہ یہ عورت ذات کے ارد گرد طواف کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یہ صورت، کہ یہ اس کی پرسنالٹی کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کا ایک ایک لفظ، اس میں آنے والے تمام تر واقعات جو ہیں، اور اس میں جو مرکزی حیثیت ہے وہ اس آئیڈیولوجیکل مدر کی ہے کہ جس کی ہم بات سابقہ کرتے چلے آئے ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں اور اس میں جو مشترکہ بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ نے موت میں حیات، زندگی کیسے پیدا کرنی ہے، پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ نے ثابت قدم کیسے رہنا ہے، آپ نے مستقل مزاج کیسے رہنا ہے سورہ آل عمران کے اندر، اور پھر اس کے بعد اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سورہ نساء کے اندر وہ امہات پیدا کرتی ہیں، کہ جو ہماری مطلوبہ امہات ہیں، جن کے ذریعے ایک امت پیدا ہوتی ہے، جن کے ذریعے جو ہے وہ وہ شہداء، وہ اولیاء یہ پیدا ہوتے ہیں، جو صالحین پیدا ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ اہم ترین نکات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اچھا، ایک جو اہم ترین چیز، وہ جو ایک پنچنگ لائن جسے کہتے ہیں نا، جسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے سورہ نساء کو پڑھتے ہوئے، تو ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی ہر صورت، پہلی صورت سے لے کر آخری صورت تک، اس کی ہر صورت میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک اہم ترین چیز عدل، جسٹس، اور دوسری اہم ترین چیز رحمت، تربیت۔ یہ تین چیزیں آپ کو ہر آیت میں دکھائی دیں گی، آپ محسوس کریں گے کہ اس کی ہر آیت کے اندر آپ کو یہ تین کیفیات، یہ تین ٹولز، یہ تین ہتھیار آپ کو ملیں گے کہ جس مومن نے ان کو پا لیا، یا جس مومنہ نے، یا جس خاتون کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کریم کی ان آیات میں، سورہ نساء کی ایک ایک آیت میں سب سے پہلی چیز جو اس کے اوپر پوری اترے گی وہ عدل ہے، کہ یہ اس صورت کی ہر آیت آپ کو انصاف کی طرف بلاتی ہوئی دکھائی دے گی۔ دوسرا، اس کے اندر رحمت ہے، اور رحمت جو ہے وہ تربیت ہوتی ہے، رحمت ہی کے اندر تربیت ہوتی ہے، تربیت کا دوسرا نام جو ہے وہ رحمت ہے، رحمت کا دوسرا نام تربیت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ لائن ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک ہمیں عدل، رحمت اور تربیت دکھائی دے گی، اور یہ ہم نے سوچنا ہے ہر آیت پر کہ اس میں عدل کہاں ہے، رحمت کہاں ہے، اور تربیت کہاں ہے۔ اس کے بعد جی آ جائیں جو اہم ترین نکات جو اس چیز کے اندر اس صورت میں پیش ہوئے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر اسلامی معاشرے کی تشکیل کی بات کی گئی کہ کیسے اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوگی۔ اچھا جی، دوسرا اس میں انسانی تعلقات کے لیے احکام ہے کہ کیسے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اور ان تعلقات کی کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے، اور ان کے احکامات اس کے اندر موجود ہیں۔
ایمان اور عمل کی تربیت جیسے اہم ترین موضوعات پر اس صورت میں بات کی گئی ہے۔ اچھا جی، اور جو اس سے ہٹ کر جو چند چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں کمزور طبقات کا تحفظ، اس کی یہ بہت خوبصورتی آپ دیکھیں گے کہ کمزور طبقات کے تحفظ کی بات اس صورت کے اندر آپ کو ملے گی۔ خاندانی نظام کو منظم کرنے کی تربیت آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ اس صورت کے اندر اس کے اندر آپ کو امت کے امت کی اخلاقی اور روحانی تربیت ملے گی اجتماعیت کے ساتھ۔ اچھا جی، دشمنان اسلام کے مقابلے کی حکمت عملی ملے گی کہ کیسے آپ نے کون سی حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ عبادت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، یہ بھی ایک آپ کو اس میں ملے گا۔ اور جو اہم ترین بات کہ ہجرت اور جہاد، اس کی ترغیب اور ضمانت کہ آپ نے کیسے ہجرت کرنی ہے، کیسے جہاد کرنا ہے، چاہے وہ اپنی ذات میں ہے یا کائنات میں ہے، کیسے آپ نے کرنا ہے، اس کی ایک تربیت اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کی ضمانت، یہ بھی جو ہے وہ اس میں پیش کی گئی ہے۔ تو یہ اہم ترین جو موضوعات ہیں، اس میں ہم اس پر آج جو ہے وہ گفتگو کریں گے جی۔ اچھا، ایک تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ صورت آپ کو ذمہ دار بناتی ہے، مسئول بناتی ہے، رسپانسبل بناتی ہے۔ اس میں رحمت اور عدل کے ساتھ کمزور، نادار، حقدار لوگوں کو ان کا حق دینا، یہ اہم ترین نکات جو ہیں یہ بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ رحمت اور عدل کے ساتھ کمزور، نادار اور حقدار لوگوں کو ان کا حق دینا، یہ بھی اہم ترین نکات میں اس صورت کے موجود ہے۔ اچھا جی، ایک اور بڑی اہم ترین بات جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ پوری صورت میں کمزور خواتین کے حقوق، کمزوروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، وراثت کے حقوق اور اقلیت کے حقوق پر بھی بات ہوئی ہے جی اس صورت کے اندر۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ اپنے اندر اتنا بڑا سمندر ہے یہ صورت کہ اس نے ہر اس موضوع کو جو ہے وہ ٹچ کیا ہے کہ جس میں ایک مسلم معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اور کیسے وہ مسلم معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی، میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک ہم ایک ماں کو ویلیو نہیں دیں گے، ایک عورت کو عزت نہیں دیں گے، ایک کو عزت نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم کبھی بھی ایک فخر کرنے والی امت نہیں بن سکتے۔ یہ اہم ترین چیزیں جو ہیں۔ اچھا جی، اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ عدل کر سکتے ہیں، ایک مرد جو ہے اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ عدل کر سکتا ہے تو پھر وہ معاشرے میں بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کرے گا۔ جو مرد اپنے گھر میں یقیناً اس میں اس کی بیوی اس کا ساتھ دے گی، وہ بھی اس کے ساتھ عدل کرے گی۔ اگر بیوی عدل نہیں کرے گی تو نتیجہ صفر آئے گا، اور اگر مرد عدل نہیں کرے گا تو نتیجہ صفر آئے گا۔ ان دونوں کی کوارڈینیشن ہوگی، اور اس کوارڈینیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مرد جو ہے وہ اگر اپنی بیوی کے لیے عدل کرتا ہے تو پھر وہ معاشرے کے لیے بھی عادل ثابت ہوگا، اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ کیسے ہم ان کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ یہ آیات کے اندر جب یہ آئے ہیں اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ اسوہ میں اور قدوہ میں قرآن کریم کیا فرق کرتا ہے۔ ایک اور اہم ترین نقطہ اس میں یہ ہے جی کہ اگر آپ چار دیواری میں بھی اپنی بیوی، اپنی اولاد کے ساتھ رحمت اور عدل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس صورت میں تمام ذمہ داریاں نبھانے کے آپ قابل ہو جاتے ہیں۔ کہ اس صورت میں اگر آپ چار دیواری میں مینز کہ وہاں پر آپ کی حکومت ہے، آپ کا گھر ہے جسے آپ بیت کہتے ہیں، تو آپ اپنے بیت کے اندر جو ہے اس میں وہ عورت کا بھی بیت ہے، اس میں اگر آپ عدل رکھتے ہیں، رحمت رکھتے ہیں کہ جہاں پر کسی کی مداخلت نہیں ہے، تو پھر آپ اس صورت میں آنے والے تمام طرح احکامات کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ کیپیبل ہو جاتے ہیں کہ یہ صورت میں آنے والے تمام طرح احکامات کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اس کی چند آیتیں ہم لے لیتے ہیں جی سورہ نساء کی۔ اگر آپ بسم اللہ کر کے سورہ نساء اوپن کر لیں تو ہم چند لے لیتے ہیں آیتیں تو تاکہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ ہم پیش بھی کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کی پہلی آیت کے اندر آپ دیکھ لیجئے
کہ تقوی کا لفظ جو ہے اس کا استعمال 2 دفعہ ہوا ہے. تو یہاں پر آپ احتیاط میں احتیاط دیکھیے کہ کس قدر محتاط ہونا ہوگا آپ کو اس صورت کے اندر اترنے سے پہلے. تقوی کے 2 الفاظ جو ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، ہم نے جو پہلے بات رکھی تھی آپ کے سامنے، کہ عدل اور رحمت آپ کو ملے گی اور تربیت ملے گی آپ کو ہر آیت کے اندر، اس صورت کی ہر آیت کے اندر. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس واحدہ سے. تو اب یہاں پر وہ اس اعتدال کی طرف اور اس بیلنس کی طرف، اس جسٹس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کی تخلیق جو ہے ایک نفس واحدہ سے ہوئی ہے تو پھر یہ جو آپ نے گریڈز بنا رکھے ہیں اپنے ماحول کے اندر کہ یہاں پر مرد جو ہے وہ اونچا ہے، یہاں پر عورت اونچی ہے، یہاں پر مرد نیچے ہے، یہاں پر عورت نیچی ہے، تو قرآن کریم اپنے ابتدائی آغاز میں ہی اس کو نفس واحدہ کا ٹائٹل دے کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے، جب تک آپ برابری کی سطح پر کسی کو عزت نہیں دیں گے، برابری کی سطح پر کسی کے شعور کو، علم کو، اس کی صلاحیتوں کو، اس کی سکلز کو تسلیم نہیں کریں گے تو قرآن آپ کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ بات یاد رکھیں. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں کہیں کسی ایک جینڈر کی نفی ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دوسرا جو ہے اس کے حصے میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آتا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کریم اتنے اہم ترین نکات کو سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اب ہم نے یہ پہلے بتا چکے ہیں ہم لوگ کہ ہم ایچ اینڈ ایوری ورڈ پر تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ یہاں پر خلق کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے بتایا ہے کہ یہ بہت بعد کی بات آ رہی ہے، کیونکہ قرآن میں فطر کا لفظ ہے بنانے کے لیے، اور خلق کا لفظ ہے، اور بدیع کا لفظ ہے. تو خلق جو ہے جہاں پر بھی لفظ آئے گا قرآن کریم میں، اس کے بعد آپ کو من کا لفظ ملے گا، یعنی میں سے کوئی چیز بنی ہوئی ہے، اس میں سے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یہ انتہائی ابتدائی حالت ہے انسان کی سٹارٹنگ کے اندر، نہیں، وہ بنا ہے اور کچھ نہ کچھ بن چکا ہے، اور اس بنے میں سے پھر اس کے اندر جب تبدیلی آئی ہے، اس میں کوئی تصمیم آئی ہے، تو میں سے کا ورڈ جو ہے نا من، یہ جو بتاتا ہے. تو یہاں پر آپ کو خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ہم نے اور خلق، اور اس نے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا. اچھا جی، اور اس نے پھیلائے دونوں میں سے مرد کثرت سے اور عورتیں بھی. اور اب یہ جو منہا، جو عربی زبان کو جانتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، منہا جو ہے یہ فیمینائن ہے. ہمارے ہاں یہ جو ایک بہت بڑی بحث ہے کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مرد پہلے تخلیق ہوا، پھر اس کی پسلی میں سے عورت پیدا ہوئی، اور پھر یہ تمام تر جتنی بھی گفتگو ہے، ہم اس طرف نہیں جا رہے، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نفس جو ہے وہ نفوس کے اوپر ہم نے بات کی تھی، یہ ہیومن پرسنالٹی ہے، ہیومن پرسنالٹی. اور یہ ہیومن پرسنالٹی جو نفس ہے، اسے واحدہ کا لفظ لے کے اس کو قرآن فیمینائن قرار دیتا ہے. یہ مؤنث ہوتی ہے، یہ مذکر نہیں ہوتی، اسی لیے یہ شخصیت ہوتی ہے، اس کو ہم مؤنث کہتے ہیں. یہ خواتین کی طرف اس کا، عورت کی طرف اس کا میلان جاتا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے اس آیت کے اندر کہ وہ فیمینائن ہے. اب فیمینائن ہے تو وہ کہا جاتا ہے وہ خلق منہا، ہا کا ورڈ بھی بتا رہا ہے کہ یہ فیمینائن ہے، زوجہا پھر وہ بھی فیمینائن ہے. تو قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو شخصیت ہوتی ہے، یہ اس کو لغت کے اعتبار سے، لسان کے اعتبار سے فیمینائن کی طرف اس کا پلڑا جو ہے، وہ خواتین کی طرف اس کا پلڑے کا جھکاؤ ہوتا ہے. اور قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور اس نے ہم نے پھیلائے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، نساء. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اچھا جی، اب اس آیت کو بھی آپ سامنے رکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ عدل اور رحمت اور تربیت یہ آپ کو دکھائی دے گی. جی، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَّا أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اچھا جی، اور تم دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ تم بدل کر لو ناپاک کو پاک کے عوض، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بلا شبہ یہ ہے گناہ بہت بڑا. پھر تو یہ بات آ گئی عدل کی، اب یتیموں کی طرف ایڈریس کیا جا رہا ہے، پھر وہی بات عدل کی، پھر وہی بات رحمت کی، پھر وہی بات تربیت کی. اچھا جی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور پھر اگر آپ کو ڈر ہو کہ آپ انصاف نہیں کر پائیں گے یتیموں میں، تو
في اليتامى فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. اچھا جی، یہاں پر بھی، اور پھر یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی اور جتنے بھی ہمارے ایشیا کے ماشاءاللہ حضرات ہیں ان کی موسٹ فیوریٹ ترین آیت صورت جو ہے یہ، اور پھر اس پر ماشاءاللہ تبارک اللہ کتنی زیادہ جدوجہد ہم نے کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے ماشاءاللہ کہ ہر انسان، ہر مرد جو ہے وہ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور اس حکم کی تکمیل کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور لیکن جب اس کے اس اصل متھ کی طرف ہم بڑھیں گے یا جائیں گے، جب کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا، تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کون سا مرد ہے جو آگے بڑھ کر اپنی صلاحیتیں پیش کرتا ہے اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے. یہاں پر تو فی الحال جو عام ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، کہ اور اگر تم ڈرو اس بات سے نہ کہ تم انصاف نہ کر سکو یتیم عورتوں کے بارے میں، تو ان کے بجائے تم نکاح کرو ان سے جو اچھی لگیں تمہیں. مطاب لکم من النساء، عورتوں میں سے، مثنى وثلاث والرباع، عورتوں میں سے دو اور تین اور چار چار. پھر اگر تم ڈرو اللہ تعذروا فواحدہ، تو پھر ایک کافی ہے آپ کے لیے، وما ملکت ایمانکم، یا جس کے تم مالک ہوئے. اور پھر ملکت ایمانکم، آپ، یہ بھی ایک بہت حساس ٹاپک ہے، جب کبھی اللہ نے موقع دیا تو ہم اس پر ضرور بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ اس کے مقاصد بیان کرنا ہے، تو وہ پھر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ تم انصافی کرو. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فإن طبن لكم عن شيء منكم نفسا فكلوا هنيئا مريئا. اچھا، یہ جتنی آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیں، جتنی آیتیں آپ اس کے اندر پڑھتے چلے جائیں، ہر آیت کے اندر آپ کو عدل ملے گا، رحمت ملے گی اور تربیت ملے گی. یہ ہم نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اچھا، اب ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو عدل اور رحمت کو آپ سے دور کر دی. تو اسی صورت کی 37 اور 38 اگر آپ نکال لیں تو وہ ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو دیا انہیں اللہ نے اپنے فضل سے، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کرنے والا. اب وہ ایک مرد یا ذمہ دار جو اپنے گھر کے اندر بخل کرے گا تو وہ اپنا گھر تباہ کرے گا، اور وہ اگر اپنی اس امت میں یا اس معاشرے میں، اس ماحول میں وہ بخل کرنے کی دعوت دے گا لوگوں کو اور بخیل بنائے گا لوگوں کو، تو یہ وہ ایک ایسا امر ہے کہ جس کے ذریعے آپ رحمت اور عدل سے محروم ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی ایک بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں اللہ کرے کہ وہی قرآن کا بنایا ہوا ٹیکسیشن کا جو نظام ایک قرآن کریم دیتا ہے، اگر اللہ کرے کہ ہم بحیثیت قوم اس پر پورا اتریں، تو یہ ایک آیت ہمارے لیے کافی ہو جانی چاہیے کہ الذین یبخلون یامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ، اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں دے رکھا ہے اپنے فضل سے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیکسیشن کے جتنے چور ہیں، ٹیکس چوری کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنا اصل چھپا لیتے ہیں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں. تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر اگر وہ اپنے گھر کے اندر یہ کریں یہی کام، تو ان کا گھر تباہ ہو جائے گا. اولاد کو پتہ ہوتا ہے کہ ابو کے پاس بہت کچھ ہے، بیوی کو پتہ ہوتا ہے میرے گھر والے کے پاس بہت کچھ ہے اور یہ مجھ سے چھپاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آخر میں بیچارہ اکیلا سسک سسک کے اس دنیا سے جاتا ہے. یہی حال اگر آپ کے پورے گھر کا ہے اور پھر باہر آپ نے گورنمنٹ کے سامنے بھی یہ کام کر رکھا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں جو قوم ہوگی، اس قوم کی مجموعی حالت کے اوپر جو چیز عیاں ہوگی وہ دیکھنے اس آیت کے اندر وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. تو پھر ہم نے تیار کر رکھا ہے ایسے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جدید دور میں بھی اگر ہم لوگ غور سے دیکھیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ جو اللہ کا حق تھا کہ جس نے مخلوق پر تقسیم ہونا تھا، اگر ہم نے وہ چھپایا ہوا ہے، اللہ کا فضل جو ہے وہ ہم نے چھپایا ہوا ہے اور ہم بتا نہیں رہے لوگوں کو، نہیں دکھا رہے جو ہمارے پاس ہے، تو بحیثیت قوم پھر جو ہے وہ ہم لوگ ایک ایسے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے کہ جس کو اٹھانے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہو. یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے جی.
اچھا اسی میں 38 بھی لے لیں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور پھر یہ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے اصل مال چھپا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا راز کھلتا کہاں پر ہے؟ کہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ایسے ہیں؟ تو جب کہیں دکھانے کی باری آتی ہے نا، کہیں کیمرہ آن ہو جاتا ہے یا کہیں 10 لوگ بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ چیک کاٹ کے دینے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہاں پر وہ سلائی مشین پکڑانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، وہ بریانی کی ایک پلیٹ دکھانے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کو بڑا اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو بڑے دریا خان صاحب ہیں، دریا دل ہیں ماشاءاللہ، اور یہ تو بانٹتے ہیں لوگوں کے اندر، جی بڑا کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ تو قرآن یہ بتا رہا ہے، دیکھیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگوں پر جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا يؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الاخرہ، اور فیوچر پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ جو قومیں اللہ پر ایمان رکھتی ہیں ان کا اپنے فیوچرز پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنے آنے والے وقت پر ان کو یقین ہوتا ہے کہ آنے والے دور میں ہم کہاں پر سٹینڈ کریں۔ آپ دیکھ لیں ترقی یافتہ قوموں کا یہی حال ہے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو شخص ہو شیطان اس کا ہم نشیں تو برا ہے وہ دشمن ہم نشیں۔ کہ ان لوگوں کی جو دوستیاں ہیں وہ آپ دیکھ لیجیے شیاطین کے ساتھ ہی ہیں، کہ چھپانے کا فن جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے اس کے ماہر ہو چکے ہیں۔ تو یہ اہم ترین دو نکات ہیں کہ جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عدل جو ہے وہ کسی معاشرے سے یا کسی گھر سے کیسے غائب ہوتا ہے، کسی گھر سے کسی معاشرے سے رحمت کیسے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اہم ترین دو آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسی میں ہی ایک اور حل جو ہے وہ بھی بڑا بہترین حل ہے حقوق کی، جب ہم بات کر رہے ہیں اسی میں ہم دیکھیں گے 97 اور 98، وہ بھی اگر آپ نکال لیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک تلقین بڑی زبردست قرآن کر رہا ہے کہ جب ضعیف لوگوں کی ہم حق کی بات کر رہے ہیں، حقوق کی بات کر رہے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، یتیموں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جہاں پر جو ہیں وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ایک استثناء دیتا ہے قرآن کریم، ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے، اور اس پر اگر وہ کام کریں تو ان کے لیے بڑی بہتر ثابت ہوتی ہے بعض مقامات پر۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہاں جی، ان الذین توفاہم الملائکۃ، وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں جب ان کو فرشتے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کو ظلم کرنے والے ہیں اپنے جالوں پر، قالوا فیما کنتم، تو پوچھتے ہیں کہ کس حال میں تم تھے، قالوا کننا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تھے کمزور زمین میں، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو کیا وہ کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین جو تھی وہ وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تاکہ تم اس میں ہجرت کر سکتے، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ تو اب قرآن کریم نے ایک تو آپ کو یہ بھی حکمت عملی بتائی ہے کہ اگر آپ نے نسل بچانی ہے تو پھر نقل مکانی بہت ضروری ہے، نسل بچانی ہے تو پھر نقل مکانی بھی بہت اہم ترین نقطہ جو قرآن کریم یہاں پر پیش کرتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ کیا، ہم خود پاکستانی، پوری پاکستانی قوم یہ نقل مکانی جانتی ہے اور کیسے ہم نے ہجرت کی ہے، اور ہم لوگ اس چیز سے ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، اس کیفیت کو ہم جانتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ جتنی قوموں کی جنہوں نے ہجرت کی ہے کسی بھی قوم سے، وہ جانتی ہیں کہ ہجرت کیا چیز ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں پر قرآن کریم نے ہجرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی اب ایسا نہیں ہے کہ ایک فرسودہ ماحول کے اندر رہ کے آپ گھٹ گھٹ کے روزانہ مرنے سے، اللہ اپنی زمین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ انتہائی وسیع ہے، آپ اس طرف سفر کریں، اس طرف جائیں کہ جہاں پر کوئی آپ کو انسانیت دکھائی دے، جہاں پر کوئی عدل انصاف ہو، کوئی معاشرہ ہو، ماحول ہو، آپ اس طرف جائیے۔ تو نقل مکانی جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مگر وہ جو کمزور ہیں مردوں میں اور عورتوں میں اور بچوں میں، نہیں وہ اختیار کر سکتے کہ کوئی تدبیر، اور نہ وہ پاتے ہیں کوئی راہ۔ تو ٹھیک ہے، اگر یہ تمام تر چیزیں کرنے کے لیے آپ کے پاس وسیلہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں۔ البتہ ذرا سی بھی اگر آپ کو ہمت عطا کرتا ہے اللہ، تو پھر فوراً سے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور خاص طور پر اس
رائے کو بھی چھوڑ دیجئے کہ جس پر آپ چپک کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس عقیدے سے بھی نقل مکانی کیجئے کہ جو آپ کو جمود کی طرف لے جاتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی طرف بھی آپ کو موو کرنا ہوگا، اس نئی حرکت کی طرف، اس نئی دنیا کی طرف، حیات کی طرف، جو اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو جس طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین نقطہ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور چیز بھی بڑی کمال ہے جو اس صورت کے اندر ہے، وہ منافقین کا ذکر ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسی صورت میں کہ جہاں پر کمزور لوگ ہیں، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بیچارے کمزور ہیں، یہ تمام تر معاملات ان لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پہلے شکاری ایسی قوم کو جو پڑ جاتے ہیں آ کر، جو چپک جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے ان کی مجبوریاں خریدتے ہیں، اور جو مجبوریوں کا سوداگر ہوتا ہے اسے قرآن کریم منافق کہتا ہے۔ تو منافقین کا ذکر بھی یہاں پر کرنے جو آیا ہے سورہ نساء کے اندر، یہ بھی اپنی انتہائی عمیق جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ بیان ہوا ہے یہ لفظ، کہ آپ یہ دیکھ لیجئے۔ ایک اور بھی بڑی بڑی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین سے ہٹے ہوئے اور بھٹکے ہوئے لوگ جو کہ قرآن کریم کو نہیں جانتے، قرآن کریم کی عظمت کو نہیں جانتے، آپ دیکھ لیجئے یہ منافقین آج کے اس دور میں سب سے پہلی چیز جس پر یہ اٹیک کرتے ہیں وہ عورت کی ذات ہے، عورت کی پرسنالٹی ہے۔ تو سورہ نساء میں جو منافقین کا جب ذکر آتا ہے تو یہاں پر خواتین کو اس چیز کی طرف بہت ہی گہرائی کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہماری حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں، کہیں یہ وہ بھیڑیے تو نہیں ہیں کہ جو ہمیں نوچنا چاہتے ہیں، یہ وہ تو نہیں ہے کہ جو ہماری عزت، ہمارا وقار ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو سورہ نساء کے اندر منافقین کا لفظ جہاں جہاں آئے گا وہاں پر بھی آپ نے اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہے کہ قرآن کریم ہمیں کس پیغام کی طرف لے کر جا رہا ہے، اور قرآن کریم ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بہت اہم ترین نقطہ جو ہے وہ اس کے اندر ہے جی۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ جو اس پوری صورت کے اندر ہے، ڈیٹیلز میں ہم پھر بات کریں گے جب کبھی انشاءاللہ ہم ورڈ ٹو ورڈ اس کے تراجم اور تفاسیر کی طرف جائیں گے، لیکن ایک اہم ترین چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو اس صورت میں جو پہلے جن نبی کا ذکر آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کا ذکر آیا ہے اس صورت کے اندر، لیکن کمال آئی تھنک 52 یا 53 آیت کے اندر ہے۔ لیکن میں آپ کو موضوع بتاتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جو میاں بیوی، اس صورت کو اوور آل دیکھنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ایک عرق، جو ایک نچوڑ اس میں سے نکلتا ہے، کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کو پتا چلے گا کہ وہ میاں بیوی جو اپنے گھر یعنی اپنے بیت کے محافظ ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی جو اپنے گھر، اپنے بیت کے محافظ ہوتے ہیں، اللہ انہیں بیت اللہ کے قریب کر دیتا ہے، وہ بیت اللہ کے حقدار ہوتے ہیں، وہ بیت اللہ کے چوکیدار ہوتے ہیں، تو بیت اللہ انہیں نصیب ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، ہمیں بیت اللہ تو بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ سورہ نساء میں وہ جو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں ایک بڑی خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ بیت الزوج عرش عرش المرأة، عرش الزوجہ، بیت الزوج عرش الزوجہ، کہ جو گھر والے کا گھر ہوتا ہے جی، وہ عورت کا عرش ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیت اللہ کی بنیاد کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں اپنے گھر میں عدل، تربیت اور رحمت کی بنیاد رکھنی ہوگی، تاکہ پھر ہم بیت اللہ کے حقدار ہو سکیں، بیت اللہ کے چوکیدار ہو سکیں۔ تو اوور آل اس پوری جو صورت میں اہم ترین نقطہ جو ہم نے آپ کے سامنے آج رکھنا تھا وہ یہ تھا، اس کی ہر صورت، ہر آیت کے اندر آپ کو عدل ملے گا، ہر آیت کے اندر آپ کو تربیت ملے گی، ہر آیت کے اندر آپ کو رحمت ملے گی۔ اس میں یتیموں کا حق ہے، اس میں خواتین کا حق ہے، اس میں اقلیتوں کے حق کی بات کی جا رہی ہے، اس میں عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے، معاشرے کی بات ہو رہی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ خیر، آخری میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ 135 آیت اس کی نکال لیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 135، اب یہ دیکھ لیجیے کہ پورے کا پورا پیغام
اور پورے کا پورا عرق آپ اس آیت کے اندر دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیر فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان اللہ كان بما تعملون خبیر. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر، گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ وہ تمہاری اپنی جانوں کے خلاف ہی. تو آپ وہ ردم دیکھیں گے، وہ جو بیان ہوا تھا، ہم نے کہا تھا کہ قصہ آدم میں آپ دیکھیں گے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اب یہ جو پہلا فیصلہ اس خلیفہ نے اپنے خلاف دیا تھا، آپ اس تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ نساء کو دیکھ لیجیے. فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لائے ہو تو ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر. پھر گواہی دینی ہے تم نے، چاہے وہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ دے، یا والدین کے خلاف ہو یا قرابت داروں کے خلاف. اللہ اکبر. یہ وہ بنیاد ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی بھی بیت کی، کہ اگر ماں یہ بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور باپ اپنی یہ بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہو گیا ہے، یقین کیجئے یہ وہ بیت ہوگا کہ جسے بیت اللہ کی تائید حاصل ہو جائے گی. یہ وہ بیت ہوگا. اور اگر وہ شخص ہو مالدار یا فقیر تو اللہ زیادہ حقدار ہے ان دونوں کے مقابلے. تو کوئی بھی ہو، وہ مالدار ہے یا وہ فقیر ہے. فلا تتبعوا الہوا، پس نہ تم پیروی کرو خواہش کی، یہ کہ نہ تم انصاف کر سکو. اور اگر تم موڑو، تلو، ٹیڑھا کرو اپنی زبان کو، یا تم اعراض کرو، یعنی ایک طرف مائل ہو جاؤ، فإن اللہ کان بما تعملون خبیر. تو تحقیق کہ اللہ ہے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو اور خوب خبردار. یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ عدل و انصاف اور یہ تمام تر چیزیں اس ایک آیت کے اندر اس پوری صورت کو قرآن کریم لے آیا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ گواہی ہے. اور جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس ماحول یا ملک میں لوگ گواہی دیتے ہوئے جن پر سے خوف ختم ہو جائے اور وہ عدل کے مطابق، انصاف کے مطابق گواہی دینا شروع کر دیں، ایسے معاشرے کو جنتی معاشرہ بنانے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. قرآن کریم یہاں پر بتاتا ہے کہ چاہے وہ گھر ہو، اس گھر کو جنتی معاشرہ بننے میں، یا وہ ملک ہو، اس ملک کو جنتی معاشرہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. جہاں پر آپ کے بچے، آپ یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے بہن بھائی گواہی دیتے ہوئے یہ چیز نہ دیکھیں کہ یہ میرے والدین ہیں، یا یہ میرے رشتہ دار ہیں، یا میرے بڑے بھائی ہیں، یہ کوئی ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑی پوسٹ ہے، وہ گواہی دیتے ہوئے ڈرے نہ. اور اگر وہاں پر ڈر ہے، وہاں پر خوف ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اعتدال نہیں ہے، وہاں پر عدل نہیں ہے، وہاں پر تربیت نہیں ہے، وہاں پر رحمت نہیں ہے. تو یہ وہ ایک سکیل ہے جسے قرآن کریم پیش کرتا ہے کہ عدل و انصاف کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو اس خوف، اس بت کو ختم کرنا ہوگا کہ جو آپ کو گواہی دینے سے روکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اس کی خبر رکھتا ہے. جی، اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا پروگرام جو ہے یہاں تک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ سورہ نساء کی جو ایک مقصد، ایک اس کی تھیم، جو موضوع ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بہت اچھی طرح سے آگاہی دی ہے کہ کس طرح سے جو پوری سورہ ہے اس کے اندر عدل کا موضوع ہے. جو ٹاپک زیر بحث اور یا جس کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے وہ عدل ہے، رحمت ہے، اور ساتھ ہی تربیت ہے. اور اس کے حوالے سے نساء، خواتین، یتامہ اور اقلیتوں یا جو کمزور لوگ ہیں ان کا کس طرح سے احساس کرنا ہے، کیونکہ عدل ان کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں. جو طاقتور ہوتے ہیں جی وہ تو اپنا حساب کتاب خود ہی بنا لیتے ہیں. تو عدل کی ضرورت جی وہاں آتی ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس طاقت یا وسائل یا کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ انصاف کرنا بے انتہا ضروری ہے. تو جو بھی انسان اپنے گھر سے شروع کر کے انصاف قائم نہیں کرے گا، وہ باہر جا کے معاشرے میں اسی طرح کا انصاف نہیں قائم کر سکے گا. تو سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھنا ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے
اور اس پوزیشن کے حوالے سے آپ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ عدل قائم کر رہے ہیں اور رحمت کا ایک سلوک ہے اور تربیت اچھی طرح سے ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے پھر آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ باہر جا کے بھی آپ اسی چیز کا مظاہرہ کریں گے۔ تو اس کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے یا اپنی کوئی رائے شیئر کرنا چاہیں تو پلیز اب آپ مائک انمیوٹ کر کے بات کیجیے۔ جی ہمایوں خان صاحب بات کرنا چاہیں گے، بات کیجیے ہمایوں صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ زبیر صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک، اچھی آپ نے ایکسپلینیشن دی، لیکن میرا ایک کوشچن ہے، جو عدل و انصاف کی بات ہو رہی ہے تو ہر ایک کا اپنا پرسپشن ہوتا ہے عدل کے بارے میں، انصاف کے بارے میں۔ جس طرح نیکی کے بارے میں ہر بندہ جو ہے، ہر مولوی یا ہر بندہ اپنا ایک پرسپشن رکھتا ہے، لیکن جو ہم اسٹینڈرڈائزیشن کی بات کریں تو قرآن کے اگر قرآن کو ہم لے لیں، وہاں پہ عدل و انصاف کی پیرامیٹر ہے، کہیں پہ ذکر ہے کہ یار یہ سٹینڈرڈ ہے عدل و انصاف کے؟ تو اگر ہے پلیز سر تو آپ ہمیں بتا دیں۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ ہمایوں بھائی۔ ہمایوں بھائی، قرآن کریم میں انصاف کے لیے دو اہم ترین الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے عدل، ایک لفظ ہے قسط۔ عدل جو ہے، عدل میں اور قسط میں یہ فرق ہوتا ہے، میں دونوں الفاظ کا فرق بتا دیتا ہوں، پھر اس پر آپ کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا۔ کہ عدل یہ ہے کہ ہسپتال میں تمام مریضوں کو دوائیاں مل رہی ہیں، یہ عدل ہے۔ لیکن کون سے مریض کو کب، کس وقت، کتنی پوٹینسی کی دوائی کیسے دینی ہے، یہ قسط ہے۔ کون سے مریض کو کیا بیماری ہے، اس کے مطابق اس کے دوائی کا تعین، اس کا وقت کا تعین، اس کے ملی گرام کا تعین، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ قسط کے اندر آتی ہیں۔ اوور جو قرآن کریم میں سے ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نیکی کا تو، عدل کا تو ہر بندے کا جو معیار جو ہے وہ ایک دوسرے کے انسان سے مختلف ہے، لیکن قرآن کریم جو ہے وہ تقوی کا لفظ لا کر آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ احتیاط کیجیے۔ اب اس احتیاط، یہ تقوی کا لفظ جو ہے، اتق اللہ کا جب ہم کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتق اللہ، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسانیت کو تحفظ حاصل ہو جائے۔ اب وہ تحفظ کتنی نوعیت کا ہے، کس مقدار کا ہے، کیسا ہے، یہ تو حالات و واقعات ہی تعین کریں گے، لیکن ان دونوں صورتوں میں اس کا مقصد جو ہے وہ تحفظ انسانیت ہوگا۔ تو عدل جو ہے وہ نو ڈاؤٹ اس میں پیمانہ جو ہے وہ نیکی کا اور عدل کا وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اس میں جو اس کی مقصدیت ہوگی یا جو اس کا میزان ہوگا، اس میں تحفظ انسانیت اس کا مقصود ہوگا، وہ تقوی مقصود ہوگا، وہ احتیاط مقصود ہوگی کہ جس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، آپ کی ذات کسی دوسرے کو نقصان نہ دے، اور کسی دوسرے کی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دینا ہو۔ تو یہ ایک معیار جو ہے وہ ہم نے جو قرآن کریم سے دیکھا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ زبیر صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ جی بسم اللہ۔ آپ نے جس طرح عدل کی بات کی ہے اور آپ نے شروع کیا، پوری سورہ ہی نساء کے بارے میں ہے، اور جی عدل کے حوالے سے کہ خواتین کے ساتھ، نساء کے ساتھ خاص طور پہ عدل کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ جو ایک آیت آتی ہے الرجال قوامون علی النساء، وہ بہت ضروری جی ہے عدل سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسی کو لے کے سارا جو عدل کا جو ہے نا جو معیار وہ سمجھا جاتا جی ہے اس آیت کو بیس بنا کر۔ تو اگر آپ اس کے جی حوالے سے کچھ تھوڑا بریفلی بتا دیجئے تاکہ ہم ذرا سمجھ لیں کہ وہ وہاں پہ جی کیسے جی رجال نے یہ عدل قائم بالکل، کرنا ہے۔ یہ جی بہت بہت بڑا سوال ہے اور بہت اہم ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیے، قوامون کا لفظ جب آئے گا نا، قوام عربی زبان میں قوام کہتے ہیں دینے والے کو، پے کرنے والے کو، قوام ہوگا وہ۔ اچھا، اب قوام، اب رجال قوامون علی النساء میں جب یہ بات آئے گی، اب اس کے تین بڑے زاویے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور جو انتہائی اہم ہیں، سمجھنے کے قابل ہیں۔ الرجال، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الرجال کون ہوتے ہیں، یہ ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں جی، یہ صرف محض ذکور نہیں ہوتے۔ ہم نے اس پر بہت بڑا پروگرام کیا ہے اور کافی گھنٹوں کا ہمارے پروگرامز ہیں کہ ہم نے بتایا تھا کہ ذکور میں اور رجال میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ایک ذکر جو ہے، سوری، ایک ذکر جو ہے
اسے رجال بننے میں قرآن کتنے جو ہے وہ پارٹ سے گزار کے لے کر آتا ہے. تو اب رجال کی جب بات آئے گی اور وہ بھی الف لام کے ساتھ، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ کن کو قرآن کریم مخاطب کر رہا ہے. ایک تو پہلی بات یہ الرجال قوامون علی النساء. اب قوام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کی ذمہ داری اٹھانے والا ہوتا ہے، وہ پے کرنے والا ہوتا ہے. اب قوام اسے عربی زبان میں آج بھی معروف ہے عرب معاشرے کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یہ هذا الرجال قوام على البيت، هذا الرجال قوام على الحارة، هذا الرجال قوام على الفلاح، جو آج ہم سنتے ہیں عام معاشرے کے اندر. تو وہ یہ جو مرد ہے یہ ذمہ دار ہے، یہ اس کا ذمہ دار ہے، قوام ہے، یہ پے کرتا ہے، یہ اپنا حق ادا کرتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ قوام کا لفظ استعمال کر کے قرآن کریم نے ایک تو ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ الرجال قوام علی النساء. اب مرد جو ہو، عورت جو ہوگی، وہ یہ پے کرنے کی تمام تر ذمہ داریوں سے تو قرآن اسے آزاد کر دیتا ہے. وہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مرد ہوگا جو اس کی جگہ پے کرے گا، یہ آئے گا، یہ دے گا، اس کی تمام تر ذمہ داریاں، اس کی تمام تر ضرورتیں یہ پوری کرے گا. تب یہ رجال کہنے کے قابل ہوگا، تب یہ رجال ماننے کے قابل ہوگا، تب اسے ہم رجال کہیں گے. اگر اس کے اندر یہ ذمہ داریاں اٹھانے کے وہ قابل نہیں ہے تو پھر وہ تو نساء کے اندر جائے گا نا جی. وہ جو بیچاری نہیں کر سکتی اپنے یہ تمام تر معاملات، اس کے پاس نہیں ہیں یہ سسٹمز، تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ تو کوئی فرق نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت سی خواتین جو ہیں، میں نے سنا اپنے، میں 19 سالہ لائف میں نے بہت سے ایسے جملے سنے. تو وہاں پر عربوں کے اندر جو ہیں وہ کتنی خواتین کو وہ کہتے ہیں ہی رجالہ، یہ تو عورت نہیں ہے، وہ مرد ہے، یہ تو رجالہ ہے. یہ جو عورت ہے یہ تو رجالہ ہے. وہ رجالہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ 100 مردوں پر بھاری ہے بھائی. وہ اپنا خاندان چلا رہی ہے، وہ اپنے بچوں کو چلا رہی ہے، وہ اپنے سسٹم کو چلا رہی ہے، وہ پورے خاندانوں کو لے کے چل رہی ہے. وہ ایک عورت جو ہے اس کے اندر جب وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں، مراجلہ، اب یہ رجل سے نکلا ہوا لفظ ہے، رجل قدم کو، پاؤں کو کہتے ہیں. عورت جو ہے وہ اگر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے تو وہ مراجلہ کے اندر آئے گی. وہ تو مراجلہ کے، وہ کہتے ہیں 100 مردوں پر بھاری ہے جی، ایک عورت جو ہے یہ 100 مردوں پر بھاری. تو وہاں پر جب یہ بات کی گئی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، تو وہاں پر وہ مرد جو ہے وہ قوام ہے نساء کے اوپر. اچھا، اب ہمارے ہاں جو عام اس کا وہ لیا جاتا ہے کہ وہ درجہ بندی میں جی وہ مرد لے گیا وہ سارے درجات اور وہ سارا کچھ ہو گیا اور وہی سب کچھ بن گیا، اور وہ اس کے علاوہ تو یہ اس کی تائید قرآن کریم کہیں بھی نہیں کرتا. قرآن تو شخصیت کو سامنے لے کر آتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. مراجلہ کس کے اندر ہے، نساء کون ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بہت سے مرد ہیں کہ جو اب جب مردانگی سے گرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے گرتے ہیں، تو وہ نساء سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں. اور بہت سی نساء ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریوں سے نیچے جاتی ہیں تو پھر وہ کسی درجے میں نہیں آتی. اسی طریقے سے اس درجے پر آنے کے لیے وہ مراجلہ، وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ وہ ڈیسیجن میکنگ، یا وہ جو پے کرنا، جہاں پر قربانی دینی، جہاں پر دینے والے پیدا ہوں گے، وہ مراجل، وہ رجال ہے. تو اب یہ تیسرا جو اہم ترین نقطہ ہے نا وہ یہ ہے الرجال قوامون علی النساء. تو قرآن کریم یہ ایک اور زاویے سے جب آپ اس کو دیکھیں گے لسان کے پہلو سے، تو وہ عورت جو ہے یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر مرد قائم ہوتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا زاویہ ہے اسی آیت کا، الرجال قوامون علی النساء. ہم نے کہا کہ یہ ایک عمارت ہے کہ جو اپنے پلرز پر کھڑی ہے. العمارہ قائمہ علی العمدان، کہ وہ علی العمدان، وہ پلرز کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ عورت کی بنیاد پر کھڑا ہوا. پتہ چلا کہ یہ مرد، اس مرد کو مرد بھی جو ہے وہ عورت بناتی ہے، اس کی مردانگی میں اس عورت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یہاں پر یہ سورۃ النساء، تو میں کہتا ہوں جی اس کا تو ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ خوبصورت ہے. اور ہمارے ہاں جو درجہ بندی اب تو بڑا اللہ کا شکر ہے کہ قوم باشعور ہو چکی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کتاب کریم کو، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں. تو یہ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے آج کے دور میں. جزاک اللہ خیر. بالکل ٹھیک جی، بہت شکریہ. جی اور کسی کا سوال ہے جی؟ اچھا سر زبیر صاحب، یہ جو ابھی الرجال قوامون علی النساء، رجال کا رجل اور نساء، اگر اس کا مرد اور عورت ہم مطلب لے لیں تو قرآن کا جو ایک براڈ پرسپیکٹیو ہے وہ میرے خیال میں یہاں پہ وہ کلیئر نہیں ہوگا.
تو جس طرح آپ نے کہا کہ رجال مطلب ہے طاقتور اور نساء کمزور، جس طرح وہ تھا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہنا وہاں پہ بھی اگر مرد عورت نہیں ہے، وہاں پہ مطلب ہے کہ اس طرح کے جو کمزور اور طاقتور کا اس میں آتا ہے. تو میرے خیال میں کہ یہاں پہ کنسپٹ یہ رجال کا ہم طاقتور لے لیں. میں بھی طاقتور بندہ جو ہے، اس کے پاس ریسورسز ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہو، وہ ایک فیمیل بھی ہو سکتی ہے. جس طرح آج کل اگر ہم کہیں کہ مریم نواز جو ہے یا اس طرح کی دوسری جو عورتیں ہیں، اس کے پاس مطلب ہے، اور وہ ایک مظلوم سا مرد ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے لیے آواز بلند کرے. تو میرے خیال میں یہ اگر مرد اور عورت کا وہ چھوڑ کے اس کا تمثیلی اگر ہم مفہوم لے لیں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا سر. میرے خیال میں ہمایوں بھائی، ہمیں نا ظاہر ہے کہ ہم نے قرآن کے مطابق ڈھلنا ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے. تو آیت میں جب ہم جائیں گے نا، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں میں کچھ کمزور ہیں، کچھ طاقتور ہیں، مردوں میں کچھ کمزور، کچھ طاقتور ہیں. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ مرد عورت کی بات ہی نہیں ہو رہی، تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم اس پورے نا وہ سیاق و سباق سے باہر نکل آئیں گے. لیکن قرآن نے چونکہ ان دونوں کو سامنے رکھا ہے، اور قدرتی طور پر بھی آپ دیکھ لیجیے کہ مرد کو جو طاقت اللہ نے دے رکھی ہے، عورت جو ہے وہ اس کے پاس جذبات ہیں جو بہت سٹرونگ ہے مرد سے، اس کے پاس خیالات ہیں جو بہت سٹرونگ ہیں، بعض اوقات بہت مقامات پر وہ بہت سٹرونگ ہے، اس کے پاس شخصیت ہے. تو یہ تو دونوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات مطلب میں یہ اس کو اس زاویے سے دیکھتا ہوں. جی ہمایوں بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ بات کیجیے. جی جی ابھی آ رہی ہیں سر. جی. تو ہمایوں بھائی، اس میں ہمیں جب قرآن نے الرجال والنساء کی بات کی ہے نا جی، تو نساء وہ خواتین ہی کو کہتا ہے. لیکن یہ اب جب عربی لغت کے اندر جب آپ آئیں گے، تو وہ نسیہ کا لفظ بھی اس کے اندر آئے گا. وہ جنہیں بھلا دیا گیا، جن کے حقوق کو بھلا دیا گیا، جن کی شخصیت کو بھلا دیا گیا، تو نسیہ کے مادے پر بھی آئے گی یہ لفظ، جو ہے نساء کے مادے پر بھی آئے گا، یہ الفاظ آئیں گے. تو نساء جو ہے وہ محض یہ ہے کہ ہم لیتے تو عورتوں کو ہی ہیں، لیکن ان عورتوں کو بھی ہم لیتے ہیں کہ ان عورتوں کے بارے میں بھی یہ بولا جاتا ہے جو کہ کمزور ہیں. اب رجال جو ہیں وہ ہم رجال مردوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو اپنے قدموں پر کھڑے ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں. تو اس میں بات سمجھنے کی ہے، میں سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی اتنا وہ اختلافی پہلو بھی نہیں ہے. بات تو یہی ہے کہ اللہ کریم ہمیں رجال بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. آمین. آمین. جی شکریہ. اور کسی ممبر کا سوال ہے پلیز، تو آپ مائک انمیوٹ کر کے بات کر لیجئے. السلام علیکم. جی آج ماشاء جو سیشن تھا اس میں خواتین کے حوالے سے ایز یوزول بہت ہی اہم نکات پیش کی ہیں زبیر بھائی نے، اور امہات کے پہلے چیپٹر میں ہم پہلے بھی یہ بات کرتے آئے ہیں. اور جیسے ابھی سورہ نساء کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہاں سے میرے ذہن میں حاجرہ علیہ السلام کی جو سعی ہے، جو کہ آج بھی ہم ادا کرتے ہیں عمرہ یا حج کے موقع کے اوپر، کہ ہمیں اس میں بھی ایک بڑا اہم پیغام ملتا ہے کہ ان کی سعی میں اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ایفرٹ تھیں اس وقت، وہ جس بھی انداز میں کی گئیں، وہ اتنی پاورفل تھیں کہ اس کی وجہ سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ چشمہ آنے والے دور کے انسانوں کے لیے بھی پانی فراہم کر رہا ہے، یا ان کو بھی زندگی فراہم کر رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سعی کے اندر بھی ایک بڑا اہم پیغام ہے کہ ہماری جو ایفرٹس ہیں، چاہے وہ مرد کی ہوں یا عورتوں کی ہوں یا کمبائنڈ فارم میں ہوں، تو ان کو اس انداز میں ادا کرنا ہوگا ہمیں کہ اس سے صحیح، یعنی جیسے زبیر بھائی نے ہمیں سمجھایا کہ ٹارگیٹڈ جو ہے ایفرٹ جو ہے اس کو صحیح کہا جاتا ہے، کہ اس میں ایک ٹارگیٹ ڈیسائیڈ کر کے اور اس کے اوپر پھر ہم اس انداز میں ایفرٹ کریں، تو ہماری خواتین بھی اور بچے بھی جو ان کے ساتھ اس ایفرٹ میں شامل ہوں گے، تو وہ مل کے بھی ایک اتنا بڑا کنواں یا اتنا بڑا چشمہ جاری کر سکتی ہیں کہ وہ تا قیامت کے لوگوں کے لیے فیضیاب ہو سکیں لوگ وہاں پہ آ کے. تو یہ میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی، میں زبیر بھائی کے سامنے یہ رکھتا ہوں. اس میں مزید کوئی اس میں رہنمائی مل جائے تو اور بہتر ہو جائے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ فراز بھائی، بہت شکریہ آپ کا.
فراز بھائی بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں، اور قرآن کریم میں آپ دیکھیے کہ دو الفاظ آئے ہیں، ایک لفظ ہے سعی، ایک لفظ ہے مشی۔ مشی میں اور سعی میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مشی کے اندر آپ چل رہے ہیں، وہ چلنا آپ کا آپ کی واکنگ ہو سکتی ہے، جاگنگ ہو سکتی ہے، یا آپ کی ڈیوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن سعی کے اندر آپ ڈیوٹی پر ہیں۔ سعی جو ہے وہ ٹارگیٹڈ چلنا ہوتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی عزم کے لیے، کسی بات کو کسی بات کو پورا کرنے کے لیے، سوری۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں جب یہ بتایا گیا نا فراز بھائی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی ہیں تو اس میں سے چشمہ نکل آیا ہے، زمزم نکل آیا ہے، اسی بات کو ہمارے استاد جی نے جو ہمیں سمجھایا اس میں ایک لفظ اور آیا تو بات سمجھ آ گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، ہم نے کہا کہ ایڑی چوٹی ایڑی رگڑی ہے تو اس میں سے انہوں نے کہا جی یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا ہے اور چشمہ آ گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایڑی چوٹی کا زور جہاں پہ لگتا ہے وہاں پہ چشمے باہر آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو ایڑی چوٹی کا زور لگا ہے، اس میں ایک ماں کا کردار آپ دیکھیں، قرآن کریم بتا رہا، دیکھیں اب صحیح جو کر رہے ہوتے ہیں ہم صفا مروہ کے درمیان، آپ یہ دیکھیں کہ ایک پہاڑ پر چڑھنا اور ایک پہاڑ سے اترنا اور دوسرے پہاڑ پر چڑھنا، یہ پہاڑ وہ مصائب کے پہاڑ ہیں کہ جن پر یہ عورت ساری زندگی گزارتی ہے۔ آپ یہ ان کی تو تمثیل ہے نا ایک، الحمدللہ وہ تو رحمت کی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم جا کے صحیح کرتے ہیں۔ تو وہاں پر جو اصل میں جو تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک عورت ہے اور وہ اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں ہے، اور پھر وہ دیکھیں کہ وہ ایک مقام جو ہے وہ یہ بڑا زبردست کہ وہ جو گرین نشان لگے ہوئے ہیں کہ جہاں پر آپ کو دوڑنا پڑتا ہے، وہ دو گرین جو سبز نشانات ہیں ان کے درمیان آپ کو صحیح کے دوران جو ہے وہ آپ دوڑتے ہیں۔ تو وہاں پر دوڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مقام تھا کہ جو گہرا تھا، وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جہاں پر عورت کو اپنی اولاد دکھائی نہ دے، وہ اپنی ایفرٹ کے اندر تیزی لے کر آئے، نہ کہ وہ سست ہو جائے۔ جہاں پر امت کو بھی اگر کچھ نہیں دکھائی دیتا تو وہاں پر بھی وہ اور مزید زیادہ محنت کرے، تیز بھاگے، جائیں، محنت کریں، متحرک ہوں۔ وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر قرآن ایسے مطلب وہ تاریخ کے اندر یہ واقعات ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ ہمیں وہ ویسے بتائے نہیں جاتے کہ جیسے وہ وہاں پر تھے۔ آپ مشاہدہ کریں ان واقعات کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ماں جو ہے وہ کیسے ایفرٹ کرتی ہے، ایک عورت۔ دیکھیں آپ، یہ عجیب بات ہے کہ شاعر میں سے ایک شاعر حج کا، عمرے کا، یہ بنا دیا گیا ہے کہ جہاں پر ایک خاتون بھاگی ہیں تو ایک پوری امت بھاگ رہی ہے اس پر۔ لیکن وہ بھاگنا جو تھا وہ ایک ٹارگیٹڈ مقصد ہے جس میں ایک عورت جو ہے وہ یہ دیکھنے کے، اب وہ ایک بیٹا نہیں ہے بلکہ اب وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ایسا چشمہ نکلا ہے کہ پوری انسانیت وہاں سے پانی پی رہی ہے، تو وہ ایک عورت ہیں۔ آپ دیکھیے ان کی ایفرٹس دیکھ لیں اور اس کے نتائج جو ہیں وہ پوری امت پر تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم ترین نکات ہیں جی، اور یہ صحیح جو ہے انہوں نے کی ہے، اور اللہ کریم ہمیں بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی آمین۔ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ۔ میں عمرہ کرنے گئی تو اسی طرح سعی کے دوران جو گرین لائٹس ہیں اس کے دوران آئی آلسو بلیو کہ سارے احکامات دونوں کے لیے ہیں، امت کے لیے ہیں، مرد عورتیں دونوں کے لیے۔ تو میں نے بھی بھاگنا شروع کیا، تو مجھے کسی نے روکا، کسی آدمی نے نا، تو پاکستانی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں عورتیں نہیں بھاگتی۔ تو میں نے کہا آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا حضرت ہاجرہ بھاگ رہی تھی۔ تو میں نے کہا وہ خاتون تھی نا، تو خاتون کا بھاگنا تو خاتون نے تو کرنا ہی ہے، آپ لوگ ان کو کرنا فالو ہی تھا، کر رہے ہیں، تو وہ تو خاتون نے ہی کرنا ہے، تو ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ ایسے آپ ہی ہے، بھی بھاگے، ہم نے بھی بالکل، بھاگنا ہے، صحیح دونوں نے کرنی ہے۔ ہاں اور ایکسٹرا، میں تو ایکسٹرا ایفرٹ سمجھ کے ہی کری تھی کہ یہ دو لائٹوں کے جی درمیان وہ ایک جی پورشن یہی ہے کہ آپ کی صحیح اور تیز ہو جائے، کیونکہ جب جی کبھی کوئی شیطان کا غلبہ آتا ہے، کوئی آپ کو ڈسٹریکشن آتی ہے، تو آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، یا جس طرح آپ نے جی ایکسپلین کیا کہ جب اولاد نظر نہیں آ رہی یا آپ کے سامنے سے اندھیرا آ جاتا ہے اور آپ کو اپنا مقصد نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو آپ جی کھڑے نہیں ہو جاتے، تو آپ اور تیز جی بھاگتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ جی فرق میں جو ہے نا، جی ہاں بالکل۔ میں جزاک اللہ، آپ کی اس بات سے نا مجھے ایک بات یاد آئی ہے ماشاءاللہ۔ اور میں جب وہاں پر اسی مقام پر جب میں تھا
تو میں نے ایک جماعت کو دیکھا، مجھے بہت ہی پسند آئی ان کی یہ بات، اور وہ فلسطینی خواتین تھیں، اور ان کے ساتھ ہماری ملاقات بھی ہوئی. مجھے جو سب سے زیادہ ان کی یہ چیز پسند آئی وہ یہ تھی کہ صفا مروہ پہ بھاگنے کی اب وہ لوگ اجازت نہیں دیتے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ان لوگوں نے یہ رکھی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں تو وہ بھاگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اور وہ مطلب عجیب سی لگتی ہیں، تو اس لیے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ فلسطینی جو تھے، انہوں نے، ان کی خواتین نے بڑی بڑی چادریں ان کے پاس تھیں، انہوں نے چادروں کا ایک دائرہ بنایا اور خواتین کو اس کے اندر کر لیا، اور جب وہ اس مقام پر پہنچتی تھیں تو وہ جو تھیں وہ بھاگتی تھیں، اور وہ پورا وہ دور سے چادر ہی دکھائی دیتی تھی، اس کے اندر خواتین جو تھیں وہ بھاگ رہی ہوتی تھیں. تو ایسے ان کا بھی پردے کا بھی انتظام جو ہے وہ رہ گیا، اور یہ بھی سارے معاملات ہو گئے. لیکن بات تو یہی ہے جی کہ یہاں پر جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہیں، یہ جو اب یہ دیکھیں شاعر کا لفظ آپ دیکھیں قرآن کے اندر بھی ہے، تو شاعر کہتے ہیں علامت کو. ہر چیز میں ایک علامت ہے. یہ جو میرا بھاگنا ہے دراصل یہ کسی اور شے کی، کسی اور عمل کی علامت ہے. یہ جو میری صحیح ہے، یہ تو اس میں علامت ہے. اب وہ جو عورت ہیں، وہ جو خاتون ہیں حضرت ہاجرہ، ان کی جب بات بتائی جاتی ہے تو ان کا ایک ایک عمل آپ دیکھ لیں کہ ساری زندگی عورت جو ہے وہ انہی ٹرنز کے اوپر. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں وہ قول آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت المرأة من الضلع، عورت جو ہے وہ ضلع سے پیدا ہوئی ہے. اب ضلع جو ہے وہ چونکہ وہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے تو وہ پسلی، اس کا میننگ جو ہے وہ پسلی لے لیے. یہ جو ٹرنز اینڈ راؤنڈ اباؤٹس اور یہ اپ ڈاؤنز جو آتے ہیں نا، یہ ضلع ہوتی ہے ہر عورت کی. یہ جو اس کی زگ زیگ لائف گزرتی ہے نا، وہ عورت جو ہوتی ہے وہ ساری زندگی ان گھاٹیوں پہ چلتی ہے، ان مشکلات میں چلتی ہے، وہ ایفرٹ کے اندر رہتی ہے. تو آپ کو یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہ کتنی بڑی عظمت ہے. نہ کہ صرف اس کی پیدائش کو مشکوک بنانے کے لیے کہ جی عورت جو ہے وہ پسلی میں سے پیدا ہوئی ہے. تو بھائی وہاں پر کہا جا اگر پیدا ہوتی نا تو فطر کا لفظ آتا. یہ خلق ہے، پیدائش کے بہت بعد کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر بات اس کی ذات کی، اس کی شخصیت کی ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خلقت المرأة من الضلع، عورت جو ہے ضلع کہتے ہیں کسی چیز کا وہ جو بینڈ ہو جاتی ہے یوں کر کے. میرا یہ ہاتھ سینٹر سے نیچے ہے اور یہاں سے اونچا اور یہاں سے اونچا. اب یہ جو آپ چیز دیکھیں گے یہی آپ کو صفا مروہ کے اندر ملے گی. یہ جو بینڈ ہے یہی بینڈ آپ کو صفا مروہ کے اندر ملے گا، جو کہ اب سیدھا ہو چکا ہے. یہاں پر بھاگتی ہوئی عورت آپ کو دکھائی دے رہی ہے، وہ آپ کو رسول کریم کا وہ قول دکھائی دے گا کہ کیسے ایک عورت جو ہے وہ زگ زیگ اور یو ٹرنز اور اپ ڈاؤنز کے اندر اپنی زندگی، ان راستوں کے اندر، ان کاٹھیوں کے اندر، ان مشکل حالات کے اندر وہ اپنی زندگی گزارتی ہے. کس قدر کمال ہے، کس قدر عزت ہے، تکریم ہے ایک امت کے لیے. تو یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں جی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کریم آپ کو دوبارہ لے کے جائے جی، ہم بھی جائیں انشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں بھی لے کے جی جائے. آمین انشاءاللہ. آمین. جی انشاءاللہ جی ضرور. یہی تربیت کا دیکھیں بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کہ زندگی میں یہی گھاٹیاں ہوتی ہیں جن سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. تو جب عورت بھی گزرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے اتار چڑھاؤ کو زندگی کے، تو وہی وہ تربیت دے سکتی ہے اپنی اولاد کو بھی. اسی لیے جو امت ہے اس میں کا جو کردار ہے وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس کے اقدام ہی ایسے ہیں کہ اس نے وہ پاس آن کرنے ہیں ایز تربیت ٹو دا نیشن. تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے جی، بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے سورہ نساء کے حوالے سے اس کا موضوع، اس کے مقاصد اور اہداف ہمیں ایکسپلین کیے ہیں، عدل کے حوالے سے، رحمت کے حوالے سے اور تربیت کے حوالے سے. اور جس طرح سے نساء کا مطلب ہے اور جس طرح سے حقوق ہیں کمزوروں کے اور کمزور لوگوں کے، اور کس طرح سے وہ حقوق قسط اور عدل کے ساتھ ہم نے پورے کرنے ہیں. یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کی جن کے پاس ڈیسیشن میکنگ پاور ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جو رجال ہیں، ان کا یہ فرض ہے. ان کے لیے ایڈریس کیا جا رہا ہے تقویٰ سے شروع کر کے کہ سب سے پہلے احتیاط کیجئے. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں ہی بیان فرما دیتے ہیں کہ احتیاط کریں، اور پھر آگے یہ ساری آیت سورہ جو ہے وہ آگے کھلتی ہے.
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ ساری باتیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ان پہ ہم غور و فکر کریں، ان پر عمل کریں اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. تو بہت شکریہ آپ کا اور آپ سب کا جوائن جزاک کرنے اللہ. کا. جی شکریہ. بہت شکریہ. جزاک